الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام اور طالبات، ماؤں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہی جاتی ہے، یعنی ہمارے اساتذہ کرام اپنے طلباء کے سامنے سب سے پہلے اسی حدیث کو بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ میرے شیخ حضرت اقدس فقیہ الامت مفتی اعظم مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، اسی طرح حضرت شیخ نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات بھی ہمارے سامنے سب سے پہلے اسی حدیث کو بیان کیے تھے، اور ان حضرات کے سامنے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات بھی ان کے سامنے سب سے پہلے یہی حدیث بیان کیے تھے۔ اس لیے اس حدیث کو مسلسل بالاولیت کہتے ہیں، اور سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح بھی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم لوگ بھی زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ ہماری جو بچیاں اس سال دور حدیث سے فراغت حاصل کر رہی ہیں، ان کے سامنے اکابر کی نسبت کی برکت پہنچانے کی نیت سے میں نے یہ حدیث سب سے پہلے بیان کی۔ یہ حدیث اگر آدمی اپنے دامن سے باندھ لے اور زندگی اسی طرح گزارے کہ ان کے اندر رحمت ہو، شفقت ہو، پیار ہو، تو بہت پر لطف اور پرسکون زندگی گزر سکتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ایک گنہگار عورت ایک کتے کو پانی پلائی تو ان کی مغفرت ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں رحمت، شفقت، اللہ کے مخلوق کے ساتھ جو ہے مہربانی کرنے کا مادہ پایا گیا۔ اسی طرح بخاری شریف ہی میں حدیث ہے کہ ایک عورت ایک بلی کو باندھ کر رکھ دی، بلی دودھ پی لی ہوگی یا کوئی نقصان پہنچائی ہوگی، اور باندھ کر رکھ دی، نہ کھانا دی اور نہ اس کو چھوڑی کہ وہ جو ہے چر کر اور جو ہے چوہا وہا کھا کر کسی طرح اپنی جان بچائے۔ اسی حال میں وہ بلی مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں صرف اس لیے ڈالا کہ وہ اس بلی کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کیوں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے رحمی کا معاملہ کرنا یہ اللہ کے نگاہ میں کتنا گناہ کا کام اور کتنا جو ہے اللہ کے نگاہ میں مبغوض ہے، اور رحم اور شفقت اور پیار کے ساتھ معاملہ کتنا اللہ کے نگاہ میں محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، بخاری شریف کی آخری حدیث کی آپ ابھی تشریح سنیں گے۔ بخاری شریف بہت عظیم اور بہت ہی جو ہے بابرکت کتاب ہے، اسی لیے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ بخاری شریف پڑھے بغیر آج تک کوئی عالم نہیں کہلاتے۔ امت کا اس پر اجماع ہو گیا ہے کہ عالم کہلانے کے لیے بخاری شریف پڑھنا ہی پڑے گا۔ ایک آدمی بخاری شریف نہ پڑھے، نیٹ سے اور دوسری کتابوں سے علم کا دریا جمع کر لے، بہت بڑا علم والا ہو، لیکن بخاری شریف نہ پڑھے تو عرف میں لوگوں میں ان کو عالم نہیں کہا جاتا۔ تو لہذا یہ اتنی بابرکت کتاب ہے کہ گویا کہ امت کا اس پر اجماع ہو گیا ہے کہ کسی کی طرف علم کی نسبت کے لیے اس کتاب کو پڑھنا ضروری۔ اس کتاب میں جو آخری حدیث آپ سنیں گے، اس میں جو راوی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد احمد ابن اشکاب
احمد نام کے راوی ہیں۔ بخاری شریف میں یہ بھی ایک جو ہے نکتہ رہتا ہے کہ امام بخاری شروع میں حدیث کون سی لائے ہیں، اخیر میں کون سی لائے، دونوں میں کیا مناسبت۔ تو اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ شروع میں بھی امام بخاری نے جس استاد کی حدیث بیان کیے ہیں انما الاعمال بالنیات والی حدیث، وہ حمیدی کی، اور آخری حدیث جو بیان کی ہے وہ احمد کی۔ تو دونوں میں حمد کا مادہ ہے۔ حمد مانا اللہ کی تعریف، شکر گزاری کی زندگی۔ علماء نے نکتہ بیان کیا ہے کہ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آدمی کو ہمیشہ صاحب حمد بن کے رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات میں خاص طور سے اس لیے یہاں پر آپ بچیوں کے سامنے سنانا چاہتا ہوں کہ بخاری شریف ہی میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع میں جنت جہنم دیکھ کر آئے تو آپ نے آ کر بتایا کہ جہنم میں زیادہ میں عورتوں کو دیکھا، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ عورتوں میں ناشکری کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مردوں میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ زیادہ عورتوں میں ہوتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں حدیث میں راوی حمد والی لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہر حال میں شکر کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں دعا میں اللہ سے انہوں نے شکوہ کیا کہ اللہ پوری زندگی تیرے دین کی خدمت میں لگا ہوں، پھر بھی مجھے اتنا غریب بنایا کہ چپل خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں، خالی پاؤں چل رہا ہوں۔ یہ دعا کر کے باہر نکلے تو دیکھے کہ ایک آدمی بغیر پاؤں کا ہے اور جو ہے سرین کے بل گھسٹ کر چل رہا ہے، پاؤں ہی نہیں ہے اس بیچارے کا، لنگڑا ہے بالکل۔ تو فوراً دل میں اللہ کی طرف سے القاء ہوا کہ غزالی شکر ادا کرو، تمہارے پاس پاؤں تو ہے۔ اسی لیے جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ ایک بزرگ نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں جوڑوا بچہ پیدا ہو گیا، اور اس طرح پیدا ہوا کہ دونوں بچہ کے رگ ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے تھے، جوائنٹ بچہ پیدا ہوا، دو بچہ، دونوں کا سر الگ، چہرہ الگ، ہاتھ پاؤں سب الگ، لیکن بدن جو ہے جڑا ہوا۔ چنانچہ ڈاکٹر بلایا گیا، ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا کہ اگر کاٹ کے الگ کریں گے تو دونوں مر جائے گا۔ اب بڑا مشکل مسئلہ تھا، کیا کیا جائے، بچہ بچہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی حالت میں بچہ کو رہنے دیا گیا، اس کی پرورش کی گئی، اور وہ دونوں بچے بڑے ہوئے تو ان کے والد نے ایک بچے کو سوچا کہ عالم بناؤں اور ایک کو ماسٹر بناؤں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ بھائی دو بچے اللہ نے دیے ہیں تو ایک کو دینی تعلیم دلاتا ہوں، ایک کو دنیاوی تعلیم۔ چنانچہ ایک کے لیے ایک عالم مقرر کیا گیا اور ایک کے لیے ماسٹر، دونوں کو دونوں طرح کی تعلیم دی گئی۔ جو عالم دین بنا وہ ہر وقت الحمدللہ کہتا، ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ تو ان کے ماسٹر بھائی کہتے کہ کیا تو ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ کرتا ہے؟ بتاؤ ہم لوگوں کی زندگی کیسی ہے، پیشاب کرنے بھی اکیلے نہیں جا سکتے، استنجا کرنے اکیلے نہیں جا سکتے، ہر وقت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہی جانا ہے۔ یہ زندگی کوئی زندگی ہے؟ اس سے تو موت بھلی ہے۔ اسی لیے جو ہے اتنا شکر ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ مولانا صاحب کہتے نہیں بھائی، اللہ جس حال میں رکھے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ خیر اسی طرح زندگی گزرتی رہی۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا اور ماسٹر صاحب زندہ رہے۔ اب ڈاکٹر بلایا گیا کہ کاٹ کے الگ کیا جائے تاکہ ایک کو دفن کیا جائے۔ ڈاکٹر نے کہا جب بچپنا میں الگ نہیں کیا گیا تو ابھی اور کیا الگ کیا جا سکے گا، اگر کاٹیں گے تو یہ ماسٹر صاحب بھی مر جائے گا۔ موت سے طبعی طور پر ہر آدمی کو جو ہے دوری ہوتی ہے اور ڈر ہوتا ہے۔ چنانچہ اب وہ لاش جو ہے بھائی کی لے کر استنجا جانے لگا، جو ہے جہاں بھی جانا ہے ان کو تو لے کر چلنا پڑے گا۔ لاش میں 2-3 دن میں بدبو آنے لگی، تب ان کو احساس ہوا کہ میرے بھائی صحیح کہہ رہے تھے کہ اللہ جس حال میں رکھے ہیں اللہ کا شکر ہے۔
اسی لیے ہماری بچیاں آپ جو ہے عالمہ بن رہی ہیں، آپ کے اندر شکر کا مادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو گھر بھی آئندہ منتخب کرے آپ اس پر شکر ادا کریں اور ہمیشہ شکر کی زندگی گزاریں، کہ اس سے بھی بری حالت ہو سکتی ہے۔ دنیا کوئی جنت نہیں ہے، یہاں پریشانی ہوگی، مصیبت آئے گی، جو ہے آئندہ چل کے ساس ننند کا معاملہ آ سکتا ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے مزاج کے خلاف ہو، ایسا مسائل آ سکتے ہیں دنیا میں، مگر دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی جنت کی ہے۔ اگر ہمارے اندر شکر کا مادہ ہوگا تو ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہارے لیے میں نعمتیں بڑھاؤں گا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو اگر آدمی مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، نعمت پر شکر ادا کرے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، تو مصیبت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو کتنی خوشی ہوگی۔ ایک طالب علم کو استاد پٹائی کرے پھر بھی وہ طالب علم اس استاد پر فدا ہو اور اس استاد کی عقیدت محبت دل میں رکھے تو استاد کے دل میں کتنی اہمیت ان کی پیدا ہوگی۔ لہذا ہماری بچیوں کو چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ اللہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں ہم شکر گزار بن کے رہیں گے تو زندگی بہت پرسکون ہوگی۔ بہت مرتبہ آدمی ہر حال میں ناشکری ہی کرتا ہے۔ ابھی گزشتہ سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے محرم سفر میں مدرسہ کھلا میں آیا، حجائی کے ہمارے ایک ساتھی دوست ہیں، کبھی کبھی ہمارے پاس آتے ہیں، تو آ کر وہ کہنے لگے بہت پریشانی میں ہوں، یہ وہ ادھر ادھر، دعا کیجیے۔ پھر ہوتے جاتے ایک دن ان کے گھر میں ہم لوگ گئے، ایک دو آدمی کی دعوت تھی، ہمارے یہاں ایک استاد بھی ہیں وہ بھی تھے، تو دیکھا کہ لاک ڈاؤن میں وہ 4 منزلہ مکان بنا لیا، پھر بھی وہ کہہ رہا تھا بہت پریشانی میں۔ تو میں نے ان سے کہا نام لے کر کہ بھائی آپ ہر وقت ناشکری ہی کرتے ہیں، کبھی اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے۔ لاک ڈاؤن میں لوگ بھوکے مر رہے تھے اور آپ بلڈنگ بنا رہے تھے، پھر بھی ناشکری۔ اور میں نے کہا کہ بتائیے آج تک آپ سے میں نے کبھی کہا کہ مجھے یہ پریشانی ہے دعا کیجیے؟ دعا کے سبھی محتاج ہیں، اور کوئی پریشانی ظاہر کیا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں آپ لوگوں کے پیسوں میں تو بہت برکت ہے، جو ہے مولانا مولوی صاحب کے جو ہے کمائی میں بہت برکت۔ تو میں مشہور جو ہے ہمارے بزرگوں کا جو ہے ان کو اصول بتایا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو 1 مہینے کے پیسے آپ اپنے کمائی کے مجھے دے دیجئے اور میری برکت والی تنخواہ آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ تو خاموش ہو گئے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ ہر حال میں ناشکری ہی کرتے ہیں، پریشانی ہی ظاہر کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ شریعت کا مزاج ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا شکر گزار بنے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تیسری اور آخری بات ہماری فارغ ہونے والی بچیوں سے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ بخاری شریف پڑھ لیے تو پورے دین کا آپ کے اندر علم آ گیا۔ یہاں پر تو نصاب آپ کے لحاظ میں شارٹ رکھا گیا ہے، مدرسوں میں تو 10-12 سال کا نصاب ہے، 10-12 سال بھی بچے پڑھ کے پورا علم جو ہے حاصل نہیں کرتے۔ اس نصاب سے علم حاصل کرنے، دین سیکھنے، ایمان یقین پیدا کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی حدیث تلاش کرنی ہے تو کس کتاب میں تلاش کرنی ہے، جو ہے نور الاعظام میں حدیث ملے گی نہ بخاری میں ملے گی، یہ آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اس لیے ایسا نہیں کہ علم پورا ہو گیا، اب آگے آپ کو محنت بھی کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور سے ہماری بچیوں کو چاہیے کہ بہشتی زیور کو اپنے لیے حرز جان بنا لیں، ہر وقت بہشتی زیور کا ضرور ہر دن مطالعہ کریں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ مرقدہ عورتوں ہی کے ضروریات اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر بہشتی زیور کتاب لکھی ہے۔ لہذا بہشتی زیور ہر بچی کے پاس ہونی چاہیے اور اس کو ہر دن پڑھنا چاہیے کچھ کچھ۔ اس میں مسائل بھی ہیں، ہنر کی چیزیں ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، اور
عبرت کے واقعات اور قصے بھی ہیں۔ تو اسی لیے ظاہر ہے بخاری شریف کو آپ ہر وقت نہ پڑھ سکتی ہیں اور نہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اس کی حدیثوں کو آپ ہر جگہ سمجھ سکیں، لیکن بہشتی زیور کو آپ سمجھ سکتی ہیں، اور بہشتی زیور کو اگر حفظ جان بنا لیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ ایک عفیفہ مومنہ اور عائشہ اور خدیجہ کا نمونہ بن کے اپنے آپ کو پیش امت کے سامنے کر سکتی ہیں۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دین کی باتیں، یہ بہشتی زیور ہی کا گویا کہ مختصر ہے۔ لہذا یہ دونوں کتابیں اور فضائل اعمال، ان کتابوں کو جو ہے مطالعہ میں رکھیں، اور آئندہ آپ کے اندر اور ایک اس بچی کے اندر جو مدرسے میں نہیں پڑھی ہے، جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر علم کی وجہ سے ایک غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے کہ نہیں میں تو عالمہ ہوں۔ بہت مرتبہ جو ہے ہر جگہ وہ عالمہ بن کے مسئلہ ہی جھاڑنے لگتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسئلہ ہر جگہ جھاڑنے کے لیے نہیں ہے، اسی لیے ہمارے مدرسوں میں تو مسئلوں مسائل ہی شروع سے پڑھائے جاتے ہیں، مالا بدھ سے لے کر بلکہ تعلیم الاسلام سے لے کر ہدایہ تک اور بخاری تک مسائل ہی مسائل ہیں۔ پھر بھی ہمارے بزرگوں نے مفتی بننے کے لیے کورس رکھا ہے، کنہیں مسئلہ بتانا ہو، فتویٰ دینا ہو تو مفتی بننا پڑے گا، کیونکہ وہ افتاء کے سال کچھ اصول ضابطے بتائے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ جو مسائل پڑھے ہیں وہ ہر جگہ جھاڑنے کے لیے اور دوسروں کو عمل کرانے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے حضرت الاستاد مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ ایک قصہ سنائے تھے کہ میرے ایک دوست نے شادی کی عالمہ سے، تو اب جو ہے وہ عالمہ آ کر اپنے شوہر سے پہلی ہی رات میں بولی کہ بھائی کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو ہے دین اور اسلام اور شریعت پر آپ کو بھی عمل کرنا ہے، مجھ کو بھی کرنا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ اب دوسرے دن وہ کہنے لگی کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ پر ہے، شریعت نے آپ کے ماں باپ کی خدمت مجھ پر نہیں رکھی ہے، لہذا میں ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی، ان کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی، یہ آپ کے ذمے ہے، میں ان کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہوں گی، اور یہ مسئلے کی بات ہے۔ اس طرح مسئلے جھاڑنے لگی۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، حضرت مفتی صاحب سے جا کے وہ اپنا حال سنایا کہ میں عالمہ دیکھ کر شادی کیا تھا کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی، دین پر چلے گی، گھر میں ایک دینی ماحول پیدا ہو گیا تو معاملہ الٹا ہو گیا، گھر ٹوٹنے پر آ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آج شام کو مجھے لے کے چلو۔ چنانچہ حضرت ان کے گھر پر گئے، پردے میں بھابھی صاحبہ سے بات کیے کہ معلوم ہوا کہ آپ عالمہ ہیں، بڑی خوشی ہوئی، اور آپ نے یہ اپنے ہمارے ساتھی سے کہا ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس سے، اور آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کے ماں باپ کی خدمت آپ کے ذمے نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہی ہے، لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ شوہر کے لیے 4 شادی کی گنجائش ہے۔ تو میرے پاس ایک لڑکی ہے اور وہ جو ہے ان کے ماں باپ کی بھی خدمت کرے گی، گھر میں جھاڑو بھی دے گی، کپڑے بھی دھوئے گی، کھانا بھی بنائے گی، تو لہذا میرے ساتھی کی میں ایک دوسری شادی کرا رہا ہوں، آپ مسئلے پر عمل کیجئے، وہ آ کے جو ہے گھر کو سنبھالے گی۔ یہ سننا تھا کہ وہ کہنے لگی کہ نہیں 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 مفتی صاحب ایسا مت کیجئے، میں سب کام کروں گا۔ تو اس لیے مسئلہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تو لہذا آپ عالمہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سسرال میں جا کے ہر مسئلہ جھاڑیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر دین ہو، تربیت ہو، آپ کے اندر رحمت ہو، شفقت ہو، اخلاق ہو، بڑے چھوٹوں کا ادب احترام ہو، ماں باپ کا احترام ہو، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت، باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، اپنی بڑے بھائیوں بہنوں کے ساتھ ادب کا معاملہ ہو، چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ ہو، تو انشاءاللہ زندگی پر لطف گزرے گی۔ اللہ تعالی حامی اور مددگار ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ کے جو ہے عالمہ بننے کو قبول فرمائے، آپ کو دین کے لیے، قوم و ملت کے لیے نافعہ بنائے، قوم و ملت میں دینی ماحول پیدا کرنے کا آپ کو ذریعہ بنائے، آپ کو داعیہ اور مبلغہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب